الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کرو۔ قول سدید کیا ہے؟ قول سدید وہ قول ہے، وہ بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ انسان بات کرتا ہے تو جس بات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو یہ ہے یہ قول سدید ہے جس کا حکم دیا گیا۔ اور جو خطبہ نکاح ہے اس میں بھی اس آیت کو رکھا گیا، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ دیکھو میاں بیوی کے معاملات، شادی کے تمام معاملات اور چیزوں میں قول سدید کو اختیار رکھنا۔ قول سدید کیا ہے؟ وہ قول جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جھوٹ نہ ہو، طنز نہ ہو، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، تنقید نہ ہو، ہر قسم کے ہر انداز کے عیب سے پاک ہو۔ یہ ہے قول سدید۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہ ہے ٹارگٹ، اس کو اچیو کرنا چاہیے کہ ہمارا قول سدید ہو جائے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی پروردگار کے ہاں کتنی اہمیت ہے، چند مثالوں سے اس کا اندازہ کر لیجیے۔ زبان کو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہنے میں کیا رکھا ہے، کہا ہی ہے نا، کیا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہنے میں کیا رکھا ہے، کبھی سنا ہے نہیں سنا؟ کہنے میں جناب بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ زبان کا بول مومن کی زبان کا بول اللہ کے ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس بول کے ساتھ۔ زندگیاں آباد بھی ہو جاتی ہیں، تباہ بھی ہو جاتی ہیں۔ جنت کے فیصلے بھی زبان کے بول سے ہو جاتے ہیں، جہنم کے فیصلے بھی زبان کے بول سے ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے دور بھی ہو سکتا ہے۔ اور زبان کے قول سے بعض مرتبہ فرشتوں کے اندر بھی بڑی ہلچل مچ جاتی ہے۔ مثالیں غور کیجئے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے 100 سال کا کافر، شرابی، ہر قسم کی شرک و بدعت کی بدبو اس کے اندر ہو، اگر یہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ 100 سال کا جو کافر تھا یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز تو نہیں کی، کسی پہاڑ پہ تو نہیں دوڑا، زبان کے کلمے سے یہ اب جنت کا حقدار بن گیا۔ اتنی تو اہمیت ہے نا۔ اور غور کیجئے، ایک مسلمان نے صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک فرشتہ اوپر جا رہا ہوتا ہے آسمانوں کی طرف، دوسرا نیچے آ رہا ہوتا ہے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، بھئی کدھر جا رہے ہو؟ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کا اوپر لے کے جا رہا ہوں ثواب، دوسرا کہتا ہے میں اسی کے لیے مغفرت نیچے لے کر آ رہا ہوں۔ ابھی زبان سے کلمہ ادا ہوا، دیکھیں کتنی تبدیلی آ گئی، کتنے فرشتوں کے اندر موومنٹ پیدا ہوئی۔ اچھا، ایک گناہ گار آدمی ہے، بہت ہی گناہ گار، اس نے سچے دل سے نادم ہوا اور توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا ہی کہا اس نے، اللہ مجھے معاف کر، سچے دل کے ساتھ۔ ابھی اس نے نیکی مزید شروع کوئی نہیں کی، صرف توبہ کی ہے، گھر میں تنہائی میں کمرے میں رات کا وقت تھا، اکیلے توبہ کر لی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ رب العزت بعض مرتبہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں،
فرشتوں کو بھلوا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، زمین کے جن حصوں کے اوپر اس نے گناہ کیے وہاں سے بھی غائب کروا دیتے ہیں کہ میرے اس بندے نے جو توبہ کی ہے کل قیامت کے دن اس کے گناہ کے اوپر گواہ دینے والا کوئی نہ ہو، نہ کرامن کاتبین میں سے ہو، نہ کوئی اور ہو۔ ایک زبان کے لفظ نے کتنا تبدیل کر دیا معاملے کو۔ دنیا میں اگر کسی بندے کے اوپر ناجائز مقدمہ ہو جائے اور بعد میں عدالت اس کو باعزت بری بھی کر دے، یہ باعزت شہری یہ کہے کہ جناب دیکھیے آپ کو معلوم ہے سب جھوٹ تھا، جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا وہ ظلم تھا، اب آپ میری ایک درخواست کو قبول کر لیں، اس ریکارڈ کو ختم کر دیں اور ضائع کر دیں، یہ فائل میری مجھے دے دیں، یہ اپنے ریکارڈ میں نہ رکھیں۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت بھی یہ کہے گی کہ دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کے اوپر بات غلط تھی، کوئی آپ کا جرم نہیں تھا اور آپ بالکل صحیح ہیں اور ایک باعزت شہری ہیں، لیکن وہی بات رہی ریکارڈ کی، نہ 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 ہمارا اصول ہے ریکارڈ ہم نہیں آپ کو دے سکتے، ریکارڈ ہم ختم ہی نہیں کر سکتے، یہ رہے گا۔ ابھی یہ باعزت آدمی ہے اور یہ بے گناہ ہے، اس کے ریکارڈ کو دنیا کی عدالت ختم نہیں کرنا پسند کرتی، تو اللہ رب العزت تو اقراری مجرم کے سارے گناہوں کو معاف کر کے سارے ریکارڈ ختم کروا دیتے ہیں۔ یہ زبان ہی کا تو بول ہے، اور کیا ہے؟ تو مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کی یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے، ایک مرد ہے ایک عورت، دونوں اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا حرام، بات چیت کرنا حرام، ملاقات کرنا منع، ہر چیز سے منع ہے، لیکن گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے والدین کی رضامندی کے ساتھ، ولی کی رضامندی کے ساتھ جب ان دونوں نے کہا قبل تو، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، تو کیا ہوا؟ یہ دونوں جو دور تھے یہ قریب ہو گئے، جو اجنبی تھے اجنبیت دور ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنا منع تھا، اب ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت بن گیا، ایک دوسرے سے بات کرنا منع تھا، ایک دوسرے کا دل خوش کرنا، ایک دوسرے کو بات کرنا یہ عبادت بن گیا۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ کیا تھا؟ صرف زبان کا بولنا میں نے قبول کیا، اور کیا کیا؟ کوئی نکاح کے لیے کوئی دلہے کو دلہن کو کوئی کیٹو پہ چڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی 10 میل کی دوڑ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، زبان کا بول۔ اور فرض کریں دو میاں بیوی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، کسی وقت میاں کو غصہ آیا اور ایک لفظ اس نے 3 مرتبہ بول دیا، اب کیا ہوا؟ جو قریب تھے وہ دور ہو گئے، وہ دوبارہ غیر محرم ہو گئے، اجنبی ہو گئے۔ تو زبان کے بول کی اللہ رب العزت کی یہاں بہت قدر و قیمت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے بول کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت مشکل کام ہے، ہماری زندگیوں میں پوری سچائی آ جائے اور قول سدید ہمیں مل جائے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آج توبہ استغفار کرے، اس پر محنت کرنا شروع کرے اور 10 سال نہیں 20 سال میں بھی یہ نعمت مل جائے تب بھی مبارک ہے۔ یہ ایک بیان نہیں، یہ 1 سال کی بات نہیں، زندگیاں لگانی پڑیں گی ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے۔ ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنے بگڑے ہوئے ہیں، زبان کے گناہوں کے اندر ہم اتنے مبتلا ہیں کہ اس کو بیان کرنا بھی شاید ممکن اب نہ رہا ہو، اتنا کام خراب ہو چکا۔ تو ہمیں اپنی زبان کے الفاظ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وہ لوگ جو بات نہیں کر سکتے، گنگے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ شکل میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، عقل میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی جو ہے صحت مند بھی ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بول نہیں سک رہے ہوتے۔ کسی گنگے سے پوچھیں، وہ کہے گا کاش مجھے 2 منٹ کے لیے ہی گویائی مل جائے، اپنی امی کو امی کہہ کے تو پکار سکوں، اپنے پروردگار کو اللہ کہہ کے تو پکار سکوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے قریب والوں کو میں محبت کے ساتھ پکار ہی سکوں، یا اپنے جذبات کا، غموں کا، دکھوں کا، خوشیوں کا کوئی ان کے ساتھ شیئر ہی کر سکوں۔ چند منٹ کے لیے بھی مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں اللہ کا قرآن ہی پڑھ سکوں۔
میں اللہ کا نام، نبی علیہ السلام پر درود ہی پڑھ سکوں، لیکن ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو کبھی کسی گنگے سے پوچھیں تو اپنی زبان کی اس نعمت کی قدر آئے گی، کتنی بڑی یہ نعمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی۔ آپ کو ان مثالوں سے کچھ اندازہ تو ہوا ہوگا نا کہ اللہ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے مد نظر ہی تو یہ معاملہ کیا گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ زبان سے نکلتا ہے نا بندے کی، جو لفظ، وہی لکھنے والے موجود ہیں، لکھتے ہیں، ادھر لکھا جائے گا یا ادھر لکھا جائے گا، ہر وقت موجود ہیں۔ جو لفظ زبان سے نکلے گا فوراً لکھ لیا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک ایک حرف کے اوپر پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر، اور قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ آج کسی کو کمینہ کہنا آسان، ذلیل کہنا آسان، برے القابات دینا بہت آسان، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، ہمیں اپنی زبان کے بول کو اللہ رب العزت کے سامنے کلیئر کروانا بڑا مشکل ہوگا۔ انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، آسان نہیں ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو ایسے کیوں کہا تھا، اس کو تم نے برا کیوں کہا تھا، برا لقب کیوں دیا تھا، جواب دو، ثابت کرو۔ اس وقت پہ جواب دینا اور بات کرنا اور نبھانا، اپنی زبان کے قول کو، اپنی ہی بات کو نبھانا، یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہوگی، بہت مشکل کام ہوگا۔ حضرت جی نے خطبات فقیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جلد نمبر 1 میں کہ قیامت کے دن عیسائیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں شرک کیا؟ جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ عیسائی جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا؟ جس وقت یہ پوچھا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اتنے خوف میں آئیں گے کہ ان کے جسم کے بالوں سے خون نکل آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کا کسی سے پوچھ لینا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو یہ کیوں کہا تھا، بتائیں کیسے جواب دے گا کوئی؟ تو بہت فکر کی بات ہے اپنی زبان کے استعمال کو، اپنی زبان کے بول کو، اس پہ پہرے ہمیں خود بھی بٹھانے چاہیے۔ اللہ نے تو بٹھا دیے ہوئے ہیں پہرے دار، ہمیں بھی بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ہمیں اس کے اوپر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے ایک جماعت دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس سے تم مذاق کر رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو۔ کتنا آج ہم علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکل و صورت میں، مبارک شبیہ میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کے لباس کے قریب، آپ کے سنتوں کے مطابق جو زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں، جو مشابہت نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں، ان کا ہم آج کتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا حسرتنا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ حسرت ہے ان بندوں کے اوپر، کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا انہوں نے مذاق نہ اڑائے ہوں۔ تو پہلے انبیاء کی ذات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، آپ کے طریقوں کا، پردے کا، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ زبان کو اللہ نے بنایا اور زبان کے اندر اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، تو فرمایا کہ اس لیے نہیں رکھی کہ زبان کو اللہ نے نرم بنایا ہے، تم بھی نرم گفتگو کرنا۔ اللہ نے اس کو سخت نہیں بنایا، اس میں ہڈی نہیں ہے، تم بھی نرم گفتگو کرنا، بہترین خوبصورت طریقے سے بات کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ اور زبان کیا ہے؟ ایک عجیب چیز ہے۔
جس کی جسامت چھوٹی ہے اور جرم بڑے بڑے ہیں، ہے اتنی سی، جسامت کے اعتبار سے چھوٹی ہے اور جرم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ چنانچہ انسان زبان سے کون کون سی گناہ کرتا ہے؟ غیبت۔ انسان زبان سے غیبت بھی کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی بندے کی بات اس طریقے سے اس کے پیچھے کرنا جو اس کو بری لگے، جو واقعتاً اس کے اندر ہو۔ کسی بندے کی برائی، کوئی عیب، کوئی بری بات بیان کرنا جو حقیقت کے اندر بھی اس میں موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا، بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تب یہ بہتان ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر جا کے پوچھ لو۔ تو یہی غیبت ہے جو ہو، جو نہ ہو وہ بہتان ہوتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں فرمایا اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آج ہم زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہر خاص و عام اس کے اندر مبتلا ہے، شاید ہی کوئی ہو جو بچا ہوا۔ جب سے ہم بالغ ہوئے اس دن سے لے کے آج تک کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو؟ بندہ غور کرے۔ جب سے بالغ ہوئے، آج بال سفید ہونے کو آ رہے ہیں بعض لوگوں کے، بعض کے نہیں بھی ہوئے، لیکن ہر بندہ غور کر لے، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو؟ سسرال والوں کی غیبت کرنا تو اس کے بغیر ہضم ہی نہیں ہوتا، کہ روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ تو ہم غور کریں ہمارا بنے گا کیا قیامت کے دن۔ تو زبان سے انسان غیبت کرتا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا، قرآن مجید کے اندر اس کو مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی، اور جو علماء کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس طرح سے بیان کی گئی کہ زہریلا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا تو عام لوگوں کی غیبت، اور علماء کی جو غیبت کرے گا یہ مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کی مانند تو ہے، لیکن اس گوشت میں زہر بھی ہوگا جو ایمان لے جائے گا۔ ویسے زہر کھائے گا تو جان جائے گی، علماء کی غیبت ایمان کے لیے خطرہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو کسی کے وارث کو برا بھلا کہے گا، لازمی بات ہے جس کا بھی وہ وارث ہے اسے غصہ تو آئے گا کہ میرے وارث کے اوپر تم بات کرنے والے کون ہوتے ہو، تمہیں کس نے اختیار دیا۔ اور آج اگر علماء نہ ہوتے تو ہمیں دین کی بات کون بتاتا؟ اگر یہ آج مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ علماء ختم کر دیے جائیں کیا ہوگا؟ ہماری نسلوں کو قرآن اور دین سمجھانے والا کون ہوگا؟ تو غیبت انسان گناہ زبان سے کرتا ہے۔ اسی طرح بہتان، یہ بھی زبان سے لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بھی انسان زبان سے ہی بولتا ہے، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے اس کی زبان سے۔ اور اگر اللہ اس بدبو کو فرشتوں پہ تو ظاہر کیا، اگر بندوں پہ ظاہر کر دیتے تو ہمارے پاس بیٹھتا کون؟ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ بعض مرتبہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے دفتروں میں اس کا نام جھوٹا، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ ہے ہی جھوٹا۔ بھئی اس نے دعا مانگی، کون ہے؟ بھئی کذاب نے دعا مانگی، اس کا لقب ہی کذاب جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو جس کا لقب ہی اللہ کے ہاں کذاب اور جھوٹا ہو، دیکھیں اس کا پھر حال کیا ہوگا۔ اور جھوٹ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو جھوٹ سے شدید نفرت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا 2 سال کا بچہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا، ہماری تربیت کے اندر جھوٹ ہے۔ ایسے جیسے کہ تربیت ہماری جب ہو رہی ہوتی ہے تو بچے ایسے لگتا ہے بائی ڈیفالٹ جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے، چھوٹا بچہ 1.5 2 سال 3 سال کا، غور سے کریں آپ کو دن میں کتنی دفعہ نظر آئے گا کہ جھوٹ بولتا۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہم ان کے سامنے دن رات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر کوئی آتا ہے تو اندر ہونے کے باوجود بھی منع کر دیتے ہیں نہیں ہے۔
کوئی مہمان آتا ہے اس کے سامنے ہم اور ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے چھوٹے بچے قریب ہوتے ہیں ایک دم ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، بڑی خوبصورتی اور بہت کیا کہتے ہیں بے ساختگی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے تقریباً ہر ادارے میں، ہر معاشرے کے طبقے کے اندر یہ جھوٹ کی وبا عام ہو چکی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اگر میں اور آپ، اگر ہم لوگ سب غور کریں اپنی زندگی کے اوپر، تو جھوٹ ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو ایسا یقین نہ ہو، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بھئی 3 دن کے لیے ایک ایکسرسائز کر لیں، ایک کام 3 دن کے لیے کر لیں۔ وہ کیا؟ اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر بول پہ لگا دیں اور ہر لفظ کو سنیں، اور ایک کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں، ہر نکلے ہوئے لفظ کو 3 دن تک سنیں غور سے، اور ہر جھوٹ کے اوپر کاپی پہ ایک نشان لگا لیں کالا۔ پھر 3 دن بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ابھی ہم چترال کے سفر میں تھے، ایک نوجوان کاپی لے کے پھرتا تھا، چیزیں لکھتا تھا، جو چیز نظر آئے، گندم ہے تو اس کا سائز اتنا کیوں ہے، یہ درخت ہے تو اس کا نام ایسا کیوں ہے، اور اس میں فائدے کیا ہیں، اور یہ ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہا تھا۔ تو بھئی 3 دن کے لیے ہم سب ایک فکر کر لیں، 3 دن کے لیے ہم بھی ایک کاپی پینسل اپنے قریب رکھیں، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ اپنے کانوں کو لگائیں، اور دیکھیں کہ میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں۔ تب معلوم ہوگا کہ ہم کتنے ہی جھوٹے ہیں، کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، میں نے ایک بیان میں یہی بات کہی، تو ایک خاتون جو باقاعدہ پردہ دار ہیں، دیندار ہیں اور نیک ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتی ہوں، اور انہوں نے 3 دن یہ ایکسرسائز کی، اور کرنے کے بعد بتایا کہ حضرت میں تو پریشان ہو گئی کہ میں تو اپنے ماں باپ سے، اپنے ساس سسر سے، اپنے میاں سے، اپنے بچوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے ہی کتنی مرتبہ ایسی بات کر دیتی ہوں جو خلاف واقعہ ہوتی ہے، جو جھوٹ ہوتی ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ تو 3 دن کے لیے کر کے دیکھیں، سب اندازہ ہو جائے گا۔ جی میں نے بہانہ بنا دیا۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ کو بہانہ کہہ دیں، اللہ کے یہاں تو جھوٹ ہی لکھا جائے گا نا، ہم اسے چاہے بہانہ کہتے پھریں۔ اب خاوند بیوی کے سامنے بہانے بنا رہا ہے، بیوی خاوند کے سامنے بہانے بنا رہی ہے، شاگرد استاد کے سامنے، کہیں نہ کہیں ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کا کوئی بہانہ کسی سے بنا رہا ہے۔ تو قول سدید کہاں چلا گیا؟ ہمیں تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قول سدید اختیار کرو، سیدھی بات بولا کرو۔ ہم میں سے سیدھی بات بولنے والے تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے۔ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ قول سدید کہتے ہیں وہ قول جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان بات سچ کر رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے نیت خراب ہوتی ہے، یہ بھی قول سدید سے نکل گیا۔ بول سچ رہا ہے، 100% سچ بول رہا ہے، لیکن سچ اس لیے بول رہا ہے کہ اپنی مرضی کا مطلب حاصل کرے، یہ بھی قول سدید کے خلاف ہو گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سچ انسان بتاتا ہے لیکن اسے فتنہ بنانے کے لیے بتا رہا ہوتا ہے، یا آدھا سچ بتا رہا ہوتا ہے، یا کچھ ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انانیت، نفس آگے آڑے آ جاتا ہے۔ یہ انا انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قول سدید کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انسان چغل خوری کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ تو زبان ہے چھوٹی سی، گناہ بڑے بڑے، اس کے علاوہ تانا یہ بھی زبان سے دیتا ہے، کسی کو لعنت دینا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو زبان ہے چھوٹی سی لیکن اس سے گناہ انسان بڑے بڑے کرتا ہے۔ ہمیں اس زبان کے صحیح استعمال کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ محنت ایک فکر لگ جائے، غم لگ جائے، پھر کہیں جا کے ہوگی، اتنی آسانی سے یہ محنت کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ بہت مشکل جاب ہے، بہت مشکل کام۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا نام اللہ کے دفتروں میں کذاب، جھوٹا لکھا ہوا ہو تو بتائیں تو صحیح، پھر ہماری عبادات اور ہماری چیزوں کا کیا بنے گا؟ جس کا لقب ہو جی کذاب نے یہ کیا، کذاب نے یہ کیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ کو اول فول بک رہا تھا، کوئی فحش باتیں کر رہا تھا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے جب سنا، اس پہ نظر پڑی تو اس کو فرمایا کہ دیکھو اے نوجوان، تو دیکھ تو صحیح، تو اپنا کیسا نام اعمال اللہ کے یہاں بھیج رہا ہے۔ اے نوجوان ذرا غور تو کر، سوچ تو صحیح، تو اپنا کیسا نام اعمال اللہ کے یہاں بھیج رہا ہے۔ یعنی جو ہم زبان سے لفظ بولتے ہیں وہ نیکی کے اعمال نامے میں یا گناہوں کی طرف لازمی لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ روز پروردگار کی طرف جاتا ہے۔ اب جو گھنٹوں نامحرموں سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو وہ اعمال نامہ روز پہنچ رہے نا۔ کرو بات ساری رات، اللہ کے ہاں تو پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کا کیا مرتبہ اور مقام رہا تو رسوا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ زبان کے کلمات انسان کو بعض مرتبہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، بعض کلمات ایسے ہیں انسان اگر ان کو بول دے تو علماء نے لکھا ہے فقد کفر، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے فرمایا کہ دو بندے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کوئی معاملہ تھا، کوئی بات چیت تھی۔ ایک نے کہا کہ بھئی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ دوسرے نے کہا رکھ پرے شریعت کو۔ تو علماء نے فرمایا جس نے یوں کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، یہ مسلمان نہیں رہا۔ اور یہ جملہ ہم اپنے معاشرے میں کتنی مرتبہ سن لیتے ہیں۔ بعض محاورے ایسے ہیں کہ ان محاوروں سے انسان کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کبھی بہت خطرناک معاملات میں چلا جاتا ہے۔ دشمنوں نے ایسے محاورے باقاعدہ بنا کر مسلمانوں میں شامل کر دی۔ جیسے ایک محاورہ ہے، کوئی کسی سے پوچھے بھئی تم کہاں رہتے ہو، وہ دور رہتا تھا، بندہ کہیں دور رہتا تھا، اس نے بتایا میں وہاں رہتا ہوں۔ کہا اچھا وہ اللہ میاں کے پچھاوڑے، اللہ میاں کے پیچھے کیا ہوتا ہے بھئی؟ علماء نے لکھا جس نے یہ بات کہی یہ تو ایمان بھی چلا گیا۔ اور اسی طرح بھوک لگ رہی ہو شدید تو کیا کہتے ہیں جی آنت قلو اللہ پڑھ رہی ہے، اندر گیس اٹھ رہی ہے، اندر کیا کیفیت ہے، اس کو ہم سورہ اخلاص کی تلاوت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جی میں گیا تھا، مجھے اس پہ بڑا غصہ تھا، میں بڑی اسے صلواتیں سنا کر آیا ہوں۔ صلوات کیا مطلب؟ یہ تو درود اور نماز اور نیک اعمال کی طرف یہ لفظ تھا، اس کو ہم کدھر لے گئے؟ تو بہت سارے بول ایسے ہیں جو کفر کی طرف یا گناہ کی طرف یا اور کسی نہ کسی ایسی حرکت ایسی طرف لے جاتے ہیں کہ انسان کا درجہ اللہ کے یہاں گر جاتا ہے۔ پھر انسان اگر شریعت کی کسی بات کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑائے، تحقیر کرے تو یہ ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھی، تھوڑے بال تھے، لمبے ہو گئے، باقی خالی ہے، اس کی داڑھی تو جینین ہے، پوری صحیح ہے، کسی نے اس کو کچھ مذاق اڑایا، کیا بکرے جیسے لگ رہے ہو، یہ کیا سائن بورڈ تم نے بنایا ہوا ہے، یا کوئی اور طریقے سے مذاق اڑانا، یہ معاملہ بھی بہت خطرناک ہے۔ انسان دین کی کسی بات پر خود عمل پیرا اگر نہیں ہو رہا غفلت کی وجہ سے، وہ گناہگاری ضرور ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ معاملہ گناہگاری سے بڑھ کر ایمان کے لیے خطرے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کے استعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے
میں اسے جنت میں گھر دلانے کی یعنی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی فرمایا تم گارنٹی دے دو اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے لو۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر 500 گز کا 1000 گز کا مکان بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کتنے دن کے لیے انسان وہاں رہ سکتا ہے؟ 150 سال۔ اور جنت اس دنیا سے بہت بڑی اور قیمتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اس کی بھی کوئی تو قیمت ہے نا۔ تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کی حفاظت کے اوپر جنت کی گارنٹی دی گئی۔ اور آپ غور کریں، ان دونوں چیزوں کی پروٹیکشن بھی اللہ نے ڈبل دی ہوئی ہے۔ بعض اعضاء کھلے ہوتے ہیں اور بعض چھپے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے ڈبل پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ زبان ہے، زبان کے آگے دانت اور دانتوں کے آگے ہونٹوں کا پہرا ہے۔ پہلے ہونٹ کھلیں گے، پھر دانت کھلیں گے، پھر زبان، ڈبل پروٹیکشن ہے۔ اسی طرح شرمگاہ، ایک پروٹیکشن شلوار سے ہے اور دوسری قمیض کے ساتھ ہے، ڈبل پروٹیکشن کے ساتھ رکھا ہو۔ دیکھو تم ان دونوں کا خیال کرو اور مجھے ذمہ داری دو، ضمانت دو۔ نبی علیہ السلام جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں جس امتی کو جب یہ بات ملے اور وہ جب اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور ارادہ کر لے، انشاءاللہ اسی وقت سے اس کے لیے آسانی شروع ہو جائے گی۔ ہم سب ابھی ارادہ کریں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا معاملہ۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے لیے مدد چاہیں گے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ہم ارادہ کرتے ہیں ابھی کہ ہم زبان کی بھی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اے عظیم پروردگار، ہمارے ارادوں کو قبول فرما اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنے لوگوں نے کی ہے اللہ وہ تیری ہی توفیق سے کی ہے، جتنوں نے بھی کی ہے، صحابہ نے کی، اللہ والوں نے کی، جتنے کی ہے وہ فقط اللہ آپ کی توفیق سے کی ہے۔ اللہ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اور ہمیں اس کی فکر بھی عطا فرما دیجیے، ہمیں اس کا احساس بھی عطا فرما دیجیے۔ ہم اللہ سے مانگا کریں۔ یہ زبان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعض مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، گویا دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسا بول، جملہ ناشکری کا، کوئی ایسا جملہ کہیں بول بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان نیکی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کرتے کرتے جہنم کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی خوبصورت بات کر دیتا ہے، کوئی زبان کا ایسا استعمال ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، تو یہ شخص جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ہم سب یہ حدیث سن چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ڈیفینیشن ہے جی؟ سارے ذرا دہرا دیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ مسلمان ہے۔ یہ ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ اگر ہماری زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اگر ہماری زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، پھر تو ابھی ہم بنیادی ڈیفینیشن پر بھی پورے نہیں اتر رہے، باتیں کرتے ہیں اونچی اونچی۔ اس پہ غور کریں۔ اور اس حدیث کے اندر ایک عجیب بات ہے، انداز بیان جو ہے نا بہت عجیب۔ نبی علیہ السلام نے زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ہاتھ کو بعد میں۔ حالانکہ عام نظر سے دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے انسان زیادہ تکلیف دے سکتا ہے بنسبت زبان کے۔ کہتے ہیں نا جی، اس نے فلاں بندے کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گرفت کر لیا، اور اس کے ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں،
تو عام نظر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا زیادہ قوت والے ہوتے ہیں اور زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے. اب تھوڑا اس طرف آ جائیں نا, یہ جگہ خالی رکھیے. تو عام نظر سے یہ محسوس ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم فرمایا اور ہاتھوں کو مؤخر. اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو محدثین نے لکھا کہ اس کے اندر ایک راز ہے. کیا مطلب؟ انسان ہاتھوں سے دوسرے کو تب تکلیف پہنچا سکتا ہے جب وہ سامنے موجود ہو. جو سامنے موجود نہیں اس کو ہاتھ سے تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا, اور جو سامنے موجود نہیں زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اچھا, ہاتھوں سے انسان اسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جو اس سے کمزور ہو. جو اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو یہ بچ کے رہے گا کہ ایک مارا تو دو کھانے پڑیں گے. اور زبان سے تو انسان طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. پھر ہاتھوں سے انسان ایک دو کو تو تکلیف پہنچا سکتا ہے, لیکن سامنے ایک جماعت ہو, 20-30 لوگ ہوں, تو پھر تو جا کے وہ سب کو پنچ نہیں مارے گا نا, مکے نہیں مارے گا کہ پتہ ہے میں اکیلا ہوں, انہوں نے پکڑ لیا تو میری دھنائی ہو جائے گی. لیکن زبان سے انسان ایک جماعت نہیں پوری قوم کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. پھر زبان سے, ہاتھوں سے انسان زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, جو چلے گئے ان کو کیا کرے گا. لیکن زبان سے انسان زندوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے, اور جو پہلے سے چلے گئے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو زبان سے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ہاتھوں کو بعد میں. تو کیا حدیث فرمائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ. اگر ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کون؟ ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, گھر میں کوئی کام والے ہیں, ملازم, ہمارا اسٹاف, ہمارے کولیگ, ہمارے تعلق والے, ہمارے رشتہ دار, جن کے ساتھ ہم دن رات ہمارا انٹریکشن ہے, یہ سب. تو اگر ہماری زبان ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو الحمدللہ ہم مسلمان صحیح ہیں. اور اگر ہماری زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تو پھر ابھی تو بنیاد ہی ہماری پوری نہیں ہوئی. دعوے ہم کرتے ہیں بڑی بڑی باتوں کے. اچھا, یہ تو عام ترجمہ جو سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, یہ وہ بتایا. لیکن محدث کبیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کچھ اور انداز سے کیا کرتے. وہ کہتے تھے کہ فقط اس بات سے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہتے ہیں کہ اس سے نبی علیہ السلام کی وہ خاص منشا پوری نہیں ہو رہی. اس کلام کا جو وزن ہے پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہا. تو حضرت آپ بتائیے کیسے واضح ہوتا ہے؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا ترجمہ یوں فرماتے تھے, دل کے کانوں سے سنیے گا, فرماتے تھے مسلمان ہی وہ ہے. کتنا فرق آ گیا. عام ترجمہ کیا؟ مسلمان وہ ہے. وہ کیا فرماتے تھے؟ مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہتے ہیں اس ترجمے سے اس بات کا جو وزن ہے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی نبی علیہ السلام نے کتنی تاکید کی ہے, کتنی اہمیت بیان فرمائی. اب ہم اسی حدیث کے اوپر اپنے آپ کو تولیں. اچھا, ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو بہت اچھی بات کرتا ہوں, میں تو بڑا ٹھیک ہوں, میری زبان میں تو کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی آپ آرام سے بیٹھے ہوں, اوپر پنکھا چل رہا ہے, ادھر بات ہو رہی ہے, آپ اللہ اور رسول کی باتیں سن رہے ہیں. اس وقت کسی کا دماغ خراب ہے جو غلط بات کرے گا؟ کیوں کرے گا بھائی غلط بات؟ کہتے ہیں نا جی میں تو اچھی بات بولتا ہوں, تو اس کا وقت ہے چیک کرنے کا. جیسے شوگر چیک کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی فاسٹنگ کرنی ہے, رینڈم کرنی ہے. ابھی ہمارے یہاں صبح سے ماشاءاللہ ہجامہ ہو رہا ہے. ابھی دوپہر کو جب میں آم کھانے لگا تو بیگم صاحبہ بھائی جی میں بھی کھا لوں, لیکن میں نے ہجامہ کروانا ہے. انہوں نے کہا جی 3 گھنٹے تک کچھ کھایا ہوا نہ ہو. تو ابھی اگر میں نے کھا لیا تو پھر مجھے اتنا 3 گھنٹے بعد والے نمبر پہ جانا پڑے گا, اور میرا نمبر آنے والا ہے, تو آپ کے ساتھ کھاؤں کہ نہ کھاؤں. تو چیزوں کا وقت ہوتا ہے نا, ہر چیز کا. بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا پانی پی کر آؤ, یا بعض ہوتے ہیں جی آپ نے فاسٹنگ میں آنا ہے, کھانا نہیں, اتنے گھنٹے پہلے تک آپ
کا معدہ خالی رہنا چاہیے. اگر آپ نے 2-4 گھنٹے میں کچھ کھایا ہے تو واپس تشریف لے جائیے. ایسا ہوتا ہے نا. ہم نے اپنا اس زبان کا ٹیسٹ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت اپنی زبان سے نکلے ہوئے پھولوں کو ذرا غور کریں. جس وقت ہمارے کسی مفاد پر زد پڑ رہی ہو اس وقت زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ غور کریں. جس وقت کوئی ہمیں غصہ دلائے، برا بھلا کہے، تکلیف دے، ہمارے پر الزام رکھے، ہمارے نفس کو پامال کیا جا رہا ہو، ان اوقات کے الفاظ کو دیکھیں. ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں سب مزے سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے پیارے بول ہیں ان کے. کتنے ہی پیارے بول والے ان موقعوں پہ جب ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے فیل ہو چکے ہوتے ہیں. اپنے غصے کے لمحات کو کبھی ریکارڈ کریں، پھر معلوم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ایک دکاندار ہے بڑے اچھے اخلاق کا. دکاندار کے اخلاق چیک کرنے، کیونکہ میں خود دکاندار ہوں اور 1990 سے پہلے 5 سال ہال روڈ میں دکان پہ رہا والد صاحب کے ساتھ. اب شالمی میں ہوں 1995 سے لے کے آج تک. دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہو نا، یہاں کئی دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی ٹیسٹ ہے. ہر چیز کے ٹیسٹ کا ایک وقت ہوتا ہے. کسی کی سخاوت چیک کرنی ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے. ہر چیز کو چیک کرنے کا طریقہ الگ ہے. دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہو تو بتا دوں طریقہ آپ کو. دیکھیں جی، جس وقت کوئی دکاندار کے پاس کسٹمر آیا پہلی مرتبہ، اس نے پوچھا یہ کتنے کی ہے، دکاندار نے بتایا، بات چیت ہو رہی ہے، بڑی نرمی سے، بڑے اخلاق سے، بڑی محبت سے بات کر رہا ہے، اور جناب اس نے آپ کو چیز دے دی، آپ نے چیز خرید لی، پیمنٹ کر دی، آپ نے شاپر میں لی اور گھر آ گئے. آپ کہتے ہیں یار بڑے اچھے اخلاق سے بات کی، بڑا سر کر رہا تھا اور بڑی محبت سے، اور اگر کپڑے کا دکان تھا اس نے تو 40 تھان کھول کے دکھا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے جوس بھی منگوا کے پلایا. یار بڑا اخلاق ہے اس کا، کیا شاندار یہ دکاندار ہے. لیکن یہ موقع نہیں تھا، کیونکہ اس کو نفس کو چوٹ نہیں پڑ رہی، اس کو نفس کو مزہ آ رہا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کھولو یہ بھی کھول رہا ہے، یہ کھولو یہ بھی کھول رہا ہے. آپ اس کو جتنا وہ لگا ہوا ہے، وہ گرا ہوا ہے، اپنے نفس کو پامال کیا جا رہا ہے کہ اس کو نفع آنا ہے. وہ آپ کی ہر بات مان رہے ہیں. اب آپ لے کے چلے گئے گھر میں، بیگم صاحبہ نے کہا یہ تو میں لے آئی تھی، آپ کیوں لے آئے؟ جائیں واپس کر کے آئیں. اب آپ واپس آتے ہیں اگلے دن کہ اچھا میں صبح جب جاؤں گا نا آفس پہ تو کل پھر میں کر لوں گا، ابھی تو میں آ گیا. اگلے دن آپ اسی پیارے محبت کرنے والے خوش اخلاق دکاندار کے پاس آتے ہیں جس نے آپ کو کل جوس بھی پلایا تھا اور آپ کی باتیں بھی سنی تھیں اور ساری چیزوں کو ڈیل کیا تھا. تو کہتے ہیں بھائی یہ اسی طرح بند ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اسے ذرا واپس لے لیں. پتہ لگ جائے گا اخلاق. اگر تو اس نے خاموشی سے آپ کو پیسے دے دیے اور ضد بحث زیادہ نہیں کی، اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، اخلاق والا ہے. اور اگر اس وقت اس کا لہجہ، اس وقت اس کی زبان، اس کے الفاظ بدل رہے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. تو ہر چیز کو چیک کیا جانے کا الگ وقت ہے. تو ہم نے اپنی زبان کا، ہماری زبان تو بہت اچھی بات کرتے ہیں جی، آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب ٹیسٹ کا وقت ہوگا، جب آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، اس وقت دیکھا جائے گا. تو سب کھل کے سامنے آ جائے کہ کیا ہے. تو اپنے غصے کے ان لمحات کے الفاظ کو، اور جس وقت ہمارے کسی معاملے کے اوپر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو، ہمیں نقصان آ رہا ہو، ان الفاظ کو دیکھیں، پھر معلوم ہوگا کہ ہماری زبان کا استعمال کیسا ہے. یاد رکھیں، تلوار کا وار انسان کے جسم پر پڑتا ہے اور زبان کا وار انسان کے دل پر پڑتا ہے. بہت سارے ایسے رشتے ناتے جنہیں تلوار نہیں توڑ سکتی، نہیں کاٹ سکتی، زبان کا غلط لفظ استعمال ان کو توڑ دیا کرتا ہے. بہت سارے ایسے رشتے جنہیں تلوار سے نہیں توڑا جا سکتا، وہ زبان سے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ گفتگو کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اگر خاموش رہے تو اللہ کے فکر کے ساتھ. حدیث کے اندر آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ہمیں خاموش رہنا سیکھنا ہوگا. خاموش رہنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ہمیں تو بولنا آتا ہے، ہمیں تو بولنے کے مزے آتے ہیں، خاموشی کے مزے ہی نہیں کبھی لگے.
ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ شیخ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں، اور سرہند شریف میں تھے حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت کم گو تھے، بہت کم کلام کرتے تھے، خاموش رہتے تھے بہت۔ تو ایک مرتبہ ایک مرید نے ان کو کہہ دیا، حضرت کچھ بولا کرے، نصیحت کیا کرے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ تو عجیب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا، ہمارے کلام سے بھی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا، اس کو ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ ہمارے اندر ظرف ہی نہیں ہے خاموش رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں مانگنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کے سامنے بیٹھو تو نگاہوں کو سنبھال کے بیٹھو، اللہ والوں کے سامنے بیٹھو تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، اور علماء کے سامنے بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ ہمیں زبان سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرماتے، المرء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ اور کبھی یوں فرماتے کہ جو خاموش رہے گا وہ عالم سمجھا جائے گا، بولے گا تو اپنی حقیقت کو کھول دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس بندے کی زبان اس کے اوپر حکمران ہوتی ہے تو اس کی زندگی اور موت کے فیصلے پھر زبان ہی کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر پریشانیاں ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ زبان کی مثال چمچے کی مانند ہے اور دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہے۔ اور آپ دیکھیں چمچہ ہنڈیا سے کیا نکالتا ہے؟ جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ اگر چمچے کو آپ نے سویٹ ڈش میں ڈالا ہے تو وہ کیا نکالے گا؟ سویٹ ڈش۔ اور اگر آپ نے کسی سالن میں ڈالا ہے تو سالن، چاول میں ڈالا ہے تو چاول۔ چمچے کا کام کیا ہے؟ جو اندر موجود ہے اس کو باہر نکالنا۔ تو زبان کی مثال دی، زبان کی مثال چمچے کی مانند اور دل کی مثال ہنڈیا کی مانند۔ زبان سے وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت کے بول نکلیں گے۔ دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، تنقید اور برے جذبات ہوں گے تو زبان سے وہ نکلے گا۔ ہم دیکھیں ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے تو دل میں وہی ہے۔ زبان سے اگر شہوت کی، گناہوں کی باتیں نکل رہی ہیں تو دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو صرف ایسا زبان سے بول دیتا ہوں، اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اقوال میں حیا کا خیال کرتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی حیا کا خیال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہ جی اقوال میں تو میں حیا کا خیال نہیں کرتا اور افعال کے اندر، میں اعمال کے اندر حیا کا خیال کرتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں زبان سے ذرا فحش گفتگو، گندی باتیں، غلط باتیں کر لیتا ہوں، اعمال میں بڑا ٹھیک ہوں، میں نہیں گندے کام کرتا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اقوال حیا والے اسی کے ہوں گے جس کے افعال اور دل میں حیا ہو، ایسے تھوڑی ہو جاتے۔ زبان کے پاکیزہ بول یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جی کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، مہلک روحانی امراض ایک کتاب ہے حضرت جی کی، اس میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کہیں، ایک شخص تھا، ان کو بغض تھا، اس شخص کو بغض تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا، خوب برا بھلا کہنے لگا، اور یہ اس کو دعائیں دینے لگے، اس کے لیے خیر خواہی کی بات کرنے لگے۔ تو کسی تیسرے نے کہا حضرت وہ آپ کو برا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر شر بھرا ہوا ہے، شر نکل رہا ہے، میرے اندر خیر ہے، خیر نکل رہی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے دل کے برتن میں کیا بھرا ہوا ہے۔ جس وقت کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہو اس وقت کیا نکلتا ہے، اس وقت دیکھا جائے گا۔
ہر وقت نہیں چیکنگ ہو سکتی. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی. کیا مطلب؟ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی. جب انسان خاموش رہے گا تو اعتراض سے، دوسرے لوگوں کی باتوں سے بچا رہے گا. من صمت نجا، نجات پا جائے گا. اور جو منہ زیادہ کھولے گا پھر اس کو پھر لوگوں کی باتوں کو زیادہ برداشت بھی کرنا ہوگا اور غلطیاں بھی زیادہ کرے گا. جب غلطیاں کرے گا تو پھر لوگوں کی باتیں آئیں گی. تو بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں پڑا کرتی. اللہ ہمیں بھی اپنی زبان کو، اپنے منہ کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کیا خوب کہا، کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی اور کان دو. اس ترتیب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بولنے کے لیے جو اللہ نے عز دیا وہ ایک، سننے کے لیے دو. تو انسان زیادہ سنے اور کم بولے، اس کی پریکٹس کرے. لیکن آج کل ہم سب کی یہی ترتیب ہے کہ سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں. ایک لطیفہ بنا ہوا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جب میری شادی ہوئی میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بولتی تھی، میں سنتا تھا. اب دونوں بوڑھے ہو گئے، دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے ہیں. تو ہم تو بولنے والی ہمیں مزے تو لگے ہوئے ہیں، سننے والے نہیں. تو شریعت نے کیا بتایا کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں نرمی سے، اچھے اخلاق سے، محبت سے نرم کلام کریں اور خوشگوار کلام کریں. بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم کسی سے بات کرو وہ تمہیں برا جواب دے، مس بیہیو کرے، تم خاموش ہو جاؤ، اگلا جواب مت دو. اگر تم اس کو جواب دو گے اس کے بعد مزید بری باتیں بھی ہوں گی، جو اور بری بات کرے گا وہ ایک اخلاق کا درجہ نیچے گرے گا. تم جواب دو گے وہ ایک اور اخلاق کا درجہ نیچے گرے گا. پھر تم جواب دو گے تو دونوں ہی اخلاق کے درجے گرتے گرتے نیچے آ جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور اپنے اخلاق کو بچا لو. اور بزرگوں نے فرمایا کہ نرم جواب دوسرے بندے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. نرم جواب دوسرے بندے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگلا بندہ غصے میں ہو، آپ نرم جواب دیں، صبر کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا. ایک واقعہ سے یاد آ گیا اچانک. رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر ایک مرتبہ گھر آئے تو خوب غصے میں تھے، اور آتے ہی بیوی کو کچھ غصے میں بات کرنے لگے، خوب غصہ. یہ خاموش ہو کے سنتے نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش. وہ بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے. آخر کب تک کوئی بولے؟ بالآخر وہ جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ نہیں رہا باقی، اور آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے. جب وہ نارمل ہو گئے تو انہوں نے ان کو مسکرا کے دیکھا. جب بیوی نے خاوند کو مسکرا کے دیکھا تو انہوں نے واپسی پلٹ کے مسکرا کے دیکھا. اب بیوی نے کہا مجھے معلوم تھا آپ کے غصے کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب پہلے اس کے بندے کا غصہ سن لیا. اگلا بندہ غصے میں آ جائے تو بھئی اس کی ایک دفعہ سننے دو. جیسے کسی کو الٹی آ رہی ہو نا، جس وقت الٹی آ رہی ہے اس وقت کوئی بھی ڈاکٹر گولی نہیں دیتا، کہتے ایک دفعہ نکلنے دو. جب نکل جائے گی پھر گولی اثر بھی کرے گی. ایک آدمی غصے میں ہے، ٹھیک ہے اس کو بولنے دو جو بول رہا ہے، الٹی کر لے، جب نارمل ہو جائے گا پھر آپ اپنی بات سمجھا دیں، تھوڑا سا موقع دیں. اچھا، میاں بیوی کے اندر کیا اصول ہونا چاہیے؟ میاں بیوی کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں دونوں کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. ایک وقت میں دونوں کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. ایک آدمی کو اگر غصہ ہے تو دوسرا بندہ خاموشی سے سن لے. جیسے ایک رسی ہوتی ہے نا، دونوں طرف سے کھینچیں گے نا ٹوٹ جائے گی. دھاگا ہے، دونوں طرف سے کھینچیں گے ٹوٹ جائے گی. ایک طرف سے ڈھیل دے دی اور دوسری طرف سے پکڑا ہوا ہے، گرپ ہے، تو یہ باقی رہے گی. تو ایک وقت میں میاں بیوی کبھی بھی آپس میں دونوں غصے نہ کریں، ورنہ جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعد میں آتے ہیں حضرت غصے میں بول دیا تھا، میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی، میں نے خوشی سے تو نہیں دی تھی. تو بتائیں کیا حل ہے، واپسی کا کوئی طریقہ بتائیں. جی وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، ارادہ نہیں تھا، غصے میں کہہ دیا. بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کہ خاوند گھر آیا ہو اور بیوی نے اس کی خدمت کی ہو، اس کا دل خوش ہو گیا ہو کہ جی آج آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بڑی آپ نے خدمت کی، مجھے بڑا میرا دل خوش ہے، تحفے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں؟ ایسا کبھی ہوا؟ جب بھی ہوا غصے میں ہی ہوتا ہے نا یہ کام. تو ہم اس نہج پہ پہنچنے کی نوبت ہی نہ آنے دیں. اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ دونوں اگر
بات کر رہے ہیں، ایک غصے میں دوسرا فرد اس کو برداشت کرے، صبر کرے. اگر یہ صبر نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا. عام طور سے حکم کیا ہے؟ اچھے انداز سے بات کرو، خوبصورت لہجے سے بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے، یہ بھی اہم بات کرنے لگا ہوں، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پروردگار عالم نے نرم گفتگو کرنے سے منع کیا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. یہ کون سا مقام ہے؟ جب نامحرم کسی نامحرم سے گفتگو کرنے لگے، جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے، اب کیا حکم ہے؟ اب نرمی اور مٹھاس کا حکم نہیں، اب آواز میں لوچ اور محبت اور اپنائیت پیدا کرنے کا حکم نہیں، اب اجنبیت لانے کا حکم ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تم نرم گفتگو مت کرو، ایسے انداز سے دوسرے سے گفتگو مت کرو کہ سامنے والے کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہے، وہ تمہاری طمع کرنے لگے. تو یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مردوں کے دلوں میں طمع ہوتی ہے عورت کی، اور مرض بھی ان کے دلوں میں بعض دفعہ ہوتا ہے. اور آج کل تو تقریباً سارے ہی مریض ہیں. جب بھی کوئی نامحرم، دیکھیں ہمیں زندگی میں بعض مرتبہ ضرورت کے درجے میں نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وکیل کے پاس جانا ہے، جج کے پاس جانا ہے، دکاندار کے پاس جانا ہے، گھر میں کوئی کام والا آ گیا، دھوبی آ گیا، سبزی والا آ گیا، دودھ والا آ گیا، اخبار والا آ گیا. کتنی گھر میں مشین خراب ہو گئی، الیکٹریشین کسی مکینک کو بلایا، کتنی دفعہ نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو نامحرم سے بات کرنا ضرورت کے درجے میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے اصول اور آداب بتا دیے گئے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کہ انسان نرم گفتگو نہ کرے. جب بھی کوئی عورت میٹھی بن کر، نرم بن کر کسی مرد سے، غیر محرم سے گفتگو کرتی ہے تو پھر اس کے دل میں اس کے لیے طمع پیدا ہوتی ہے. اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں اس سے ملاقات بھی کروں. بعض بچیاں کہتی ہیں میں خالی فون پہ بات کرتی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے؟ جی یہی ابتدا ہے، یہیں سے راستہ آگے بڑھے گا. گفتگو کے بعد ہی ملاقات کی ترتیب بنا کرتی ہے. گفتگو ہی نہ ہو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ملاقات پہلے ہوئی ہے اور گفتگو پھر بعد میں جا کے شروع ہو. ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اور گناہ جو ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہی اس وقت ہیں جب پہلے بات چیت شروع ہو جائے. تو پہلے ہی دروازے کے اوپر ہم اپنے آپ کو روکیں، پہلے قدم کے اوپر روکیں. اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ سخت بات. سخت کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، اجنبیت ہے. جیسے انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، بھائی بھی کبھی ناراض ہو نا آپس میں، تو ذرا اجنبیت سے گفتگو کر لیتے ہیں. تو ہم غیر محرم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے اس سے جب بات کرنی ہے تو آواز میں نرمی، لوچ اور دنیا بھر کی محبت جمع نہیں کرنی، مناسب انداز سے بات کرنی ہے، بس بات کر لیں. اور غیر محرم سے بات کرنے کا اصول ایک اور بھی ہے. وہ کیا؟ اگر 2 جملوں میں بات پوری ہو جائے تو آپ تیسرا جملہ نہ بولیں، مختصر بات کریں، سیدھی بات کریں. اور جب چاہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں. کسی عورت سے بات کرنے کا موقع ملے اور وہ لمبی گفتگو کرے اور نرم گفتگو کرے، دل ادھر متوجہ ہو جائے گا اگر دل میں مرض ہے تو. ہاں اگر ولایت کا نور ہے اور خوف خدا ہے پھر تو شاید کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گنتی کے، نہ عمومی طور پر دل ادھر متوجہ ہو جائے گا. اگر عورت ہمارے ساتھ اسپاٹ لہجے میں 2 + 2 سیدھی بات کرے، دل کبھی متوجہ نہیں ہوگا. آزما کے دیکھ لیجئے. ہم اپنے دلوں سے اس پوائنٹ کو چیک کر سکتے ہیں. جب یہ حقیقت ہے اور دل کو سمجھ میں آنے والی بات ہے تو پھر اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو میں نمازی بھی ہوں، میرے اندر تقوی بھی ہے، تب بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر آگے کیا ہوتا ہوگا؟ اور ایک اور بھی ٹیسٹ. آپ کمرے میں جائیں، ایک مسحری کے اوپر 4 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک ہی لمحے میں آپ کی چاروں کے اوپر نظر پڑے، ایک ماں ہو، ایک بہن ہو،
ایک بیوی ہو اور ایک نوجوان غیر محرم عورت ہو، چاروں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ہی صوفے پہ ایک ہی مسیری پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ایک ہی وقت آپ داخل ہوئے، چاروں پہ نظر پڑی، کیا چاروں پہ نظر کے اثرات ایک ہی ہوں گے؟ ماں کو جو آپ نے دیکھا اس کے جذبات میں اور بیوی کو دیکھ نظر کے جذبات میں کیا برابری ہو سکتی ہے؟ اسی طرح غیر محرم بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب اس کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے جذبات میں اور بہن کو، سگی جو بہن ہے، جو حقیقی بہن ہے، اس کو دیکھنے کے جذبات میں کیا برابری ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح جب غیر محرم سے نرم گفتگو ہوگی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، گفتگو سے معاملہ ملاقات کی طرف جائے گا۔ اور ملاقات کی دلیل کیا ہے؟ اس کو ذرا غور کر لیجئے، علمی نکتہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، ان تمام میں سے صرف ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، رب ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی انبیاء نے خواہش ظاہر نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کی یہ خواہش نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، آپ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، تو جب جس سے ہم کلامی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر ملاقات کا دل بھی کیا کرتا ہے۔ ربی ارینی انظر الیک، کب ہوا، کیوں ہوا کہ بات چیت ہوا کرتی تھی تو پھر ملاقات کا دل کرتا تھا۔ جب بھی کوئی بھی غیر محرم سے بات چیت کرے گا تو لا محالہ اس کا دل ملاقات کی طرف ہوگا، اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سروں سے گزر چکا ہوتا ہے، جب کبیرہ گناہ ہو چکا ہوتا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے پہلے ہی قدم پر رکے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آج غور کریں تو شاید بالغ ہونے کے بعد سے لے کے آج تک ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرا ہو کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہ ہو۔ اور بالغ ہونے کا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالغ ہونے سے پہلے شریعت متوجہ نہیں ہوتی نا، انسان کو گناہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر ہم جھوٹ کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں تو جس بچے کو بولنا آ چکا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے گھروں میں جو مرضی چیک کر لے، کھلی بات ہے، دن رات کی بات ہے، ہمارے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں اور چکر دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تربیت ہی کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نامحرم سے بات کرنی ہے تو وہاں لوچ نہیں ہونی چاہیے، وہاں نرمی نہیں، بس ضرورت کی بات ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب ایک اور موضوع ہے بہت اہم۔ اللہ رب العزت کو 6 طرح کے لوگوں سے جو ہے نا وہ ناراضگی اور نفرت کا تعلق ہو جاتا ہے۔ 6 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت کا تعلق ناراضگی کا ہوتا ہے، غصے کا اور نفرت کا ہوتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ کہ بعض لوگ جن کی آنکھیں اونچی رہتی ہیں، گردن تنی رہتی ہے اور ہر وقت غیر کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے، اللہ رب العزت کو ان لوگوں سے جو ہے نا وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ کاش یہ آنکھ بند ہو جاتی، یہ گردن جھک جاتی اور نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اندر کیا ہے۔ جو نگاہیں دوسروں کے چہروں پہ پڑتی اور ان کے عیوب کو تلاش کرتی پھرتی ہیں، اللہ کو اس بندے سے نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی غور کریں، جب میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں مجھے اپنا نظر نہیں آ رہا، اور جب میں اپنے سینے کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ کا نظر نہیں آ رہا۔ جب میں دوسرے کی برائی دیکھتا رہوں گا میں اپنی برائیوں سے غافل رہوں گا، اور اپنے سینے کے میں دیکھ کے اپنی برائیوں کو دیکھوں گا تو مجھے سامنے والے کی نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ جھوٹی زبان، جھوٹ بولنے والے سے بھی اللہ رب العزت کو نفرت ہے۔ اور تیسرا برے منصوبے باندھنے والا دل، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ گناہوں کے منصوبے، شہوت کے منصوبے، وقت کو، جگہ کو، چیزوں کو طے کر کے گناہوں کے کرنے کے منصوبے، کسی بھی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مال ہتھیانا، حق دبانا، کسی کو ذلیل کرنا، ڈیگریڈ کرنا۔ 2 کولیگ ہیں، دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دونوں کی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ وہ خدا کے بندے، اخلاص کدھر ہے، للہیت کدھر ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، ادھر سے خط آیا گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کو معزول کر دیا گیا۔
مدینہ واپس آنا چاہتے ہیں آ جائیے، عام سپاہی کی طرح لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہیے محاذ پہ۔ انہوں نے عام کی طرح لڑنا شروع کر دیا، واپس نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو امیر تھے، سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، اب آپ ایک عام فوجی کی طرح لڑ رہے؟ کہنے کہ پہلے بھی میں ایک کے لیے لڑتا تھا، ابھی بھی ایک کے لیے لڑتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور نسبت دین کی ہے، علماء ہیں، طلباء ہیں، پھر ان چھوٹے موٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے ٹارگٹ کو انسان نظر رکھے۔ یہ برے منصوبے باندھنے والا دل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نفرت ہے اللہ کو اس سے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ برائی کی طرف چل کر جانے والے پاؤں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں، میوزک کی محفل میں جا رہے ہیں، گناہوں کی محفل میں جا رہے ہیں، سینما کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف چل کے جانے والے پاؤں یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور پانچویں بات، بے گناہ بندے کو دکھ دینے والے ہاتھ، کوئی ایسا کام انسان کرے کہ کسی کو تکلیف پہنچے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور چھٹی بات، چھٹا وہ کون ہے جسے اللہ کو پسند، جو اللہ جسے پسند نہیں فرماتے؟ وہ شخص مرد ہو یا عورت جو میاں بیوی میں دوری پیدا کرے، جو الفاظ ایسے بولے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ میاں اور بیوی میں دوری پیدا ہو، یہ شخص، یہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اور عام طور سے لڑکے کے ماں باپ یہ پورا رول پلے کرتے ہیں، اپنی بہو کے بارے میں اپنے بیٹے سے ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں بہو کے لیے دوری پیدا ہوتی ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ماں باپ جو لڑکے کے ہوتے ہیں، ممکن ہے یہ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، عبادت گزار ہوں، حاجی صاحب بھی ہوں، لیکن اللہ کو ان سے نفرت ہوتی ہے کہ یہ میاں بیوی میں دوری کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ بہو کی بات کرنی ہے تو مختلف انداز سے، اچھے انداز سے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ایسے انداز سے کرنا کہ میرے بیٹے کے دل میں اس کی بیوی کے لیے محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو، دوری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے، اس شخص سے۔ تو میاں بیوی کے اندر دوری پیدا نہ کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور عام طور سے یہ ذمہ داری لڑکے کے والدین، دلہا کے والدین بخوبی نبھاتے ہیں۔ اگر والدین نہیں نبھاتے تو دلہا کی بہن جس کی شادی نہیں ہوئی بھی اور وہ گھر پہ موجود ہے، وہ جو نند ہوتی ہے یہ پوری آفت کی پرکالہ بنتی ہے، فتنے کی پڑیا پوری بنتی ہے۔ عموم میں ہمارے ہاں خاندانوں میں، سسرالوں میں یہ رواج ہے۔ تاہم بعض مرتبہ لڑکے کی اپنی بھی بہت غلطی ہوتی ہے، وہ ماں اور بیوی کے اندر بیلنس نہیں کر رہا ہوتا۔ ماں کی قدموں تلے جنت ہے، پوری خدمت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، لیکن سارے کاموں کو لے کے چلنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز علماء نے لکھا اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا یہ منع ہے نا، لیکن میاں بیوی کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ تو جو شخص بجائے جوڑ پیدا کرنے کے توڑ پیدا کرے، اس پہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور یہ کردار الحمدللہ ہمارے خاندان میں جو ساس قسم کی مخلوق ہے، ہمارے خاندان کہہ رہا ہوں، معاشرے میں اور ہمارے ملک میں جو ساس قسم کی مخلوق ہے، وہ پورا بڑے پیار سے نبھاتی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ خاندان یا قبیلہ کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو۔ ابھی چترال میں گیا تھا، وہاں بیان ہوا، وہاں بھی اس قسم کا موضوع نکلا ہے۔ میں نے کہا بھائی لاہور میں تو ہم نے دیکھا ہے، پنجاب میں تو اس طرح ہوتا ہے، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ وہاں سارے پٹھان سے کہنے لگے یہاں زیادہ ہوتا ہے، مسجد میں بولنے لگے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک۔ تو ہمارے ایک معاشرے کی یہ ریت بن چکی، ہم اپنی زبان سے دوسرے کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ، میں نے کیا کیا جی آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن کلمات آپ نے ایسے ادا کیے ہیں، اگلے کے دل کو توڑ کے رکھ دیا۔ ان زبان کو آپ بند بھی تو کر سکتے تھے۔ تلوار کا وار جسم پہ پڑتا ہے، زبان کا وار دل میں پڑتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو زبان سے تکلیف پہنچا بھی نہیں تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو خراب کر رہے ہیں تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنی نسل کا۔ سبحان اللہ۔
ٹینشن میں کس کو ڈال رہے ہیں؟ اپنے بیٹے یا بہو کو. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے نواسے یا نواسی کی تربیت کا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے پوتے یا پوتی کا، اپنے نواسے یا نواسی کا. بعض عورتیں جب اپنی بیٹیوں سے بات کرتی ہیں تو پورا ان کو خراب کرتی ہیں. نسلیں خراب کس کی ہو رہی ہیں؟ اپنی. تو اللہ چاہتے ہیں ہم اپنی نسلوں سے محبت کریں تو اپنی زبان کو ٹھیک رکھیں. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہوں، ناراض ہوں اور دور ہوں. میاں بیوی کو جوڑ کے کوئی بات اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ کریں. توڑ کی بات اگر ہم نے کی تو ہماری جو اہمیت ہے اللہ رب العزت کے یہاں کی قدر نہیں رہے گی. تاہم زبان اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہم کیا گفتگو کریں؟ غور کیجئے، قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے. اور نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. ہم اپنی زبان کا استعمال کا مقصد بنائیں. کیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہم اپنی زبان سے لوگوں کو دین کے قریب کریں، اللہ کے قریب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں، جنت کے قریب کریں، اعمال کے قریب کریں. یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے. ہم غور کریں لوگ کس طرح دین کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ کی بڑائی کے بول، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بول، ان الفاظ کو اپنی گفتگو میں شامل کریں. اور آگے ایک اور آیت جوڑ لیجئے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہم مدد کریں، اس کے اوپر ہم آئیں. اگر دو میاں بیوی ہیں، ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کریں، سپورٹ کریں. ماحول ایسا دے دیں کہ وہ آسانی کے ساتھ زیادہ بہتر انداز سے دین کا کام کر سکیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بیوی اگر پڑھ رہی ہے یا پڑھا رہی ہے، شوہر اگر پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، تو بھئی اس کی مدد کی جائے کہ دین کے کاموں میں کہ انسان آسانی ہو جائے. خاوند اگر نیک بننا چاہتا ہے تو بیوی اس کی مدد کرے، بیوی نیک بننا چاہتی ہے تو خاوند اس کے ساتھ تعاون کرے. علماء نے فرمایا جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. جس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. آج ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کئی مرتبہ یہ وجہ آ جاتی ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ بہت نکلتا ہے. اچھا، بعض مرتبہ ظاہر میں لگتا ہے ہم سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہ وہ وقتی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی شرمندگی سے، رسوائی سے، ذلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑے گی. وقتی شرمندگی سے تو بچ گئے، قیامت کے دن کی پوری مخلوق کے سامنے شرمندگی مول لے لی. اس سے بڑی بیوقوفی بھی کوئی ہو سکتی ہے. اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. ہمیں آخر آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہو نا، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حق اور سچ ہے. ہمیں نظر آ رہا ہو جھوٹ بولیں گے بچ جائیں گے، نجات ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. نجات سچ میں ہی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں. انڈیا کے اندر ایک پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں ایک پلاٹ تھا، وہ ڈسپیوٹڈ پلاٹ تھا. تو مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے. اصل میں ہوا کیا، ایک آدمی کا پلاٹ تھا، دوسرے کی اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی. اب دونوں میں سے جو دعوے دار تھے، ایک ہندو تھا ایک مسلمان. ہندو کہتا تھا میرا ہے، مسلمان کہتا تھا میرا ہے. اب مسلمان بڑا اسمارٹ بنا، اس نے جا کے کہہ دیا جی میں جگہ میری ہے، مجھے قبضہ مل گیا، میں مسجد بناؤں گا. ہندو کو بھی غصہ آ گیا،
کہ اچھا ٹھیک ہے میرا ہے، مجھے قبضہ مل گیا تو میں یہاں مندر بناؤں گا۔ اب دو لوگوں کی جو لڑائی تھی وہ دو قوموں کی لڑائی بن گئی۔ اب یہ مسئلہ بنا تو انگریزوں کی اس حکومت تھی، تو انگریزوں نے جو ہے وہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اس موقع پہ سمجھا کہ اس کو کسی طرح بغیر لڑائی کے ختم کر دیا جائے۔ تو بہرحال جب کیس عدالت میں آیا اور ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، اور پیچھے سب اپنی اپنی جذبات میں لوگوں کو لے آئے، تو انگریز جج نے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ثالث بنا لیں یا کوئی ایسی بات ہو کہ بغیر لڑائی کے فیصلہ ہو جائے۔ تو ہندو نے کہا، جو دعوے دار تھا اس پلاٹ کا، کہنے لگا کہ دیکھیں ایک بزرگ ہیں، مسلمان ہیں، مفتی الہی بخش کاندھلوی ان کا نام ہے، آپ ان کو بلا لیجئے، وہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ جج نے مسلمان سے پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب جج نے کہا ٹھیک ہے، فلانی تاریخ کو پیشی پہ ان بزرگوں کو بلا لیا جائے اور ان کی گواہی کے اوپر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جناب کیس اس وقت فائنل کر دیا جاؤ بھائی۔ سب لوگ باہر آ گئے۔ اب جو ہندو لوگ تھے نا، سارے اپنے اس ہندو پہ ناراض کہ تمہیں کیا ہو گیا، کبھی کوئی مسلمان مندر بنانے کی بات کرے گا؟ تم نے تو مقدمہ ایسے ہی ہار دیا اپنے ہاتھوں سے، اور مسلمان بڑے خوش مٹھائیاں تقسیم کریں کہ کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو مندر بنائے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا فیصلہ ہو گیا۔ اب جناب جو تاریخ تھی اس تاریخ پہ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ اب ہندو بھی کھچا کھچ آئے ہوئے، مسلمان بھی آئے ہوئے، فیصلہ ہونا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ان سے کہ بتائیے یہ پلاٹ کس کا ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ پلاٹ ہندو کی ملکیت ہے، جو کچھ میرے پاس علم ہے، جو مجھے معلوم ہے، یہ پلاٹ ہندو کا ہے۔ انگریز جج نے اگلا سوال پوچھا، اگر یہاں ہندو مندر بنائیں تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہ بھئی مالک کی مرضی ہے، میری اجازت کی بات نہیں ہے، یہ پلاٹ ہندو کا ہے، وہ وہاں کیا کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو انگریز جج نے سوال جواب کے بعد فیصلہ لکھا جو تاریخ کے اندر موجود ہے۔ کیا لکھا اس نے کہا آج کے اس مقدمے میں اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ آج کے اس مقدمے میں اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ اچھا جج نے تو اپنا فیصلہ دے دیا۔ ہندو کہنے لگا جناب میرا فیصلہ بھی تو سن لیجئے، یہ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں مسجد یہاں میں خود بناؤں گا۔ تو بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے سچ ہی میں نجات رکھی ہے۔ بالآخر سچائی کو نجات ہی ملتی ہے۔ جھوٹ کتنا مرضی تیز بھاگ لے، سچ اسے جا کے پکڑنا پڑتا ہے، سچ پکڑ لیتا اس کو۔ جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے کس سے کب کہاں کیا بولا تھا۔ سچ بولنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یاد ہی نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ حقیقی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے سچائی کی عادت بنائیں۔ یہ جو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال میں مزہ نہیں آتا، کتنی مرتبہ ساتھی کہتے ہیں جی مراقبے کا مزہ نہیں آ رہا، توجہ نہیں لگ رہی، دل نہیں کر رہا نمازوں کا، فکر نہیں ہو رہی، اہتمام نہیں ہو رہا، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ہماری یہ زبان کے غلط بول، جو موبائل کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمارے اعمال کی روح کو چھین لیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا لفظ آ گیا تو ایک بات بھی یاد آ گئی، وہ بھی بات کر کے بس اب بات انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جن کے ہاں کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہیں استعمال کے، ان کے اندر کئی باتیں پیدا ہوتی ہیں جو میرے مشاہدے میں آئیں۔ ایک بات، ان کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے۔ جب حیا کم ہوتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنوں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنوں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اپنے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، دین سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیندار گھرانوں کے نوجوان بچوں بچیوں کو بھی جو سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ ان کو جا کے چیک کر لیں، پوچھ لیں۔ میرا تو دن رات لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، وہاں کی فضا ہی ایسی ہے، وہ صحبت ہی ایسی ہے کہ انسان آہستہ 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 دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ میرا مشاہدہ ہے ان تین باتوں میں۔
جو لوگ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کوئی قواعد و ضوابط نہیں، ایک حیا کم ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ختم ہونے کی صورت میں حدیث کے مطابق فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، گویا حیا بھی جا سکتی ہے، ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اور کم تو لازمی ہوتی ہے، کمی کے اوپر تو اتنے مشاہدے آ چکے ہیں، آپ سب بھی اس پہ گواہ ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال سے 3 نقصانات جو بھی بتائے وہ کون سے؟ نمبر 1 حیا کم ہو جاتی ہے، نمبر 2 اپنوں سے دوری ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 کیا بتایا تھا جی؟ دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ وہاں کی فضا ہی ایسی ہے، اس انوائرمنٹ میں جب بھی اندر بندہ جاتا ہے تو پھر دین سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح، محتاط اور جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں جس کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن، اچھا یہ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں آتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، انسان دن رات میں کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے ساری دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے، یہ خیال کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اگر یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیعت ہو اپنے شیخ کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے۔ یہ 6 معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ اب ہم تھوڑا سا مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے اندر ایک یہ بھی دعا کریں، یہ آئے ہوئے ہیں مغل پورہ برانچ سے، ہم نے جنوری میں ایک جگہ لی تھی 92 لاکھ روپے کی، 6 مہینے میں دن ختم ہونے میں 8 دن رہ گئے اور پیسے بھی آدھے ہوئے ہیں، آدھے باقی ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا بنے گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے تو ان سے درخواست کر دی ہے کہ بھئی ہم سے پیسے نہیں ہو رہے، آپ نے جگہ واپس کرنی ہے، آپ کہیں اور بیچ کے ہمارے پیسے واپس کر دو یا کچھ وقت دے دو کچھ، بہرحال ہم باقی لوگ فکر بھی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وہ جگہ وہاں گراؤنڈ+1 ایک مکان ہے جس میں صبح کے وقت میں مدرسہ اور شام کے وقت میں مڈل سے لے کے BA تک کی انشاءاللہ تعلیم ہوگی بنات کی۔ تو سوچا ہوا تو یہ سب کچھ ہے، اب ہوگا کیا وہ میرے اللہ جانتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں قول سدید عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما. والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما. رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی نظر فرما. اللہ پوری امت اس وقت پریشان ہے، اللہ امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہمیں دین سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اپنی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما. یا الہ العالمین جو مغل پورہ کی جگہ کی ادائیگی ہے اللہ اس کے لیے آسانی والے خیر والے اسباب پیدا فرما، اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا. ابراہیم اکیڈمی کی جو جگہ ہے 2 کنال اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، اللہ اس میں بھی خصوصی مدد کا معاملہ فرما اور اس کو مردوں کے لیے ایک بہترین مرکز کے طور پر ہمیں وہاں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، انتظامی امور میں یا معاونین ہیں اللہ تمام کو مقربین میں شامل فرما، سب کی مدد فرما. اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.